الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بواز بلند پاک پڑھیے. السلام علیکم یا رسول اللہ. انسان بیٹھے ہوں میرے سامنے اٹھا دے سامنے کی کوشش کر لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سارے درجے پر پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. واجب القدس واجب الاحترام ذی قدر سامعین و حاضرین، حیا اور عزت کی چادر میں لپٹی ہوئی معززات مکرمات میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ پروگرام بسلسلہ اشاعت ثواب اس مقام پر منعقد ہے جس میں میں اور آپ حاضر ہیں. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں علاقہ بلوکی کے مجور مسلمان اس پروگرام میں تشریف لائے. اللہ کے پاک حقیقت دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ سب کا آنا اپنے پاک دربار میں قبول فرما دے اور ہمارے فوج شدگان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. آج کا یہ پروگرام جناب محترم برادر مکرم چودھری عالمگیر عرف جج صاحب نے اور ان کے برادران چودھری علی شیر جٹ صاحب، چودھری مدثر حسین جٹ صاحب، محمد فیضان، عبدالہادی، عادش علی، عرفان جمیل، رضوان جمیل، انہوں نے
اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، جو آج کے اس پروگرام کے میزبان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے۔ اور میں صدق دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے والد محترم جو کہ آج اس دنیا فانی میں نہیں ہے، چودھری محمد وکیل جٹ صاحب مرحوم، اللہ یہ پروگرام ان کے حق میں قبول فرما کے ان کی بخشش فرما دے۔ آمین۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں آپ کے اس علاقہ بلوکی کی بڑی مشہور شخصیت جناب محترم حاجی چودھری نذیر احمد کلک صاحب، چودھری جمیل احمد نمبردار صاحب۔ میں دعا گو ہوں اللہ کے پاک پاکیزہ دربار میں اللہ تعالیٰ جتنے بھی آپ دو ثواب اس پروگرام میں حاضر ہوئے، اللہ سب کی حاضری اپنے پاک دربار میں قبول فرما لے۔ میرے ذمہ دو موضوع لگائے گئے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ گفتگو آپ دوست احباب کے سامنے کر سکوں۔ سنجیدہ لوگوں کا پروگرام ہے، آپ سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسٹیج پہ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، حفاظ کرام بھی تشریف فرما ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران نذیر عطاری صاحب زیر تشرفہ کا، جنہوں نے مجھ سے ٹائم لیا آج اس پروگرام کے لیے اور بندہ نچیز آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ آپ جس بھی پروگرام میں شرکت فرمائے سنجیدگی کے ساتھ شرکت فرمائے، کچھ سننے کی نیت سے، کچھ عمل کرنے کی نیت سے شرکت فرمائے، تاکہ آپ کو اس پروگرام میں جانے کا فائدہ ہو سکے اور اس محفل میں جانے کا آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے اور آپ وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ قرآن پاک سے جو آیہ مقدسہ میں نے آپ دوست احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، حضور کی آل پاک کے حوالے سے، اس میں اللہ رب العزت نے بالخصوص اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی آل پاک کا ہی ذکر فرمایا ہے۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ تھوڑے لوگ نہیں ہیں، کثیر تعداد میں آپ لوگ ہیں۔ نوجوان زیادہ مجھے نظر آ رہے ہیں، بزرگ نظر آ رہے ہیں، پیچھے مائیں بہنیں تشریف فرما ہے۔ جہاں حضور کی حال کا ذکر کیا جائے وہاں سستی تو بالکل ہونی ہی نہیں چاہیے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے، غور کیجئے گا، جہاں میرا ذکر کیا جائے وہاں لوگوں کی اگر توجہ نہ ہو میرے ذکر پہ تو وہاں میرا ذکر نہ سنایا کرو، اس لیے کہ اللہ نے جو میرا ذکر لوگوں کو کرنے کے لیے دیا ہے وہ ذکر بھی عزت والا ہے اور اس ذکر کو کرنے والے لوگ بھی عزت والے ہیں۔ تو اب آپ نے اپنی عزت بنوانی ہے حضور کے ذکر کی وجہ سے، حضور کی آل پاک کے ذکر کی وجہ سے۔ میں دیکھنا چاہوں گا پورے مجمع میں کون سا نوجوان ہے، کون سا ایسا میرا بزرگ ہے جس کی توجہ دائیں بائیں بھٹک رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ، آپ کی نظریں میرے چہرے پہ گاڑی رہیں تاکہ میں چند باتیں آپ کے سامنے کر سکوں اور مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام اپنی آل پاک کا ذکر کرنے کی وجہ سے کل اپنے جھنڈے کے نیچے چھپا لیں۔ میرے محبوب کے سینہ اطہر پہ قرآن آتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پتہ ہے کیا فرماتا ہے، پیارے محبوب آپ فرما دے
آپ فرما دے اپنی امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، وہ میں قربان جاؤں اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ اپنی امتیوں کو فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ چوری صدر توجہ کرنا، صحابہ اکرام نے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور آپس میں میٹنگ چل رہی ہے صحابہ اکرام کی۔ ایک صحابی دوسرے کو کہتا ہے، فہرست لمبی ہے صحابہ اکرام کی، اگر میں سب کے نام لوں کہ وہ کون کون سے تھے تو اس بات کو میں زیادہ لمبا کر بیٹھوں گا، لیکن غور کیجئے گا جو بیٹھے تھے میرے نبی کے یار ہی بیٹھے تھے۔ ہاتھوں کو ذرا بلند کریں گے، ذرا جان کے سنیں نا، مزے سے سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، آپ بھی میں بھی اپنے ایمان کو تازہ کروں۔ اور ابتدا میں ایک بات سن لے، میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے میرا ذکر کیا، جس نے میرے یاروں کا ذکر کیا، جس نے میری آل کا ذکر کیا، جب تک ذکر کرنے والا کرتا رہتا ہے اور ذکر سننے والا سنتا رہتا ہے، تب تک اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور یہاں ایک آپ کو بات اور بھی بتا دوں، جس شخص کے لیے یہ ذکر کیا جا رہا ہے یعنی چودھری محمد وکیل جٹ صاحب، آج ان کے سال ثواب کے لیے یہ پروگرام سجایا گیا ہے نا، پروگرام کی ابتدا سے لے کے پروگرام کی انتہا تک کوئی نعت خوان نعت پڑھے، تلاوت کرنے والا قرآن پاک کی تلاوت کرے، خطیب تقریر کرے، واعظ کرے، نصیحت کرے، قرآن و سنت تمہارے سامنے بیان کرے۔ واللہ العظیم میرے محبوب فرماتے ہیں جہاں میرا ذکر ہو، میرے صحاب کا ذکر ہو، میری آل پاک کا ذکر ہو، اور پھر تم سارے کسی ایک کے لیے دعا کرو، اللہ میرے ذکر کی برکت سے اس شخص کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، بخشش کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات! آواز اونچی ہونی چاہیے، اگر آپ ڈھیلے تو پھر خطیب پہلے سے ڈھیلا ہے۔ آپ توجہ کریں گے، بلند آواز سے بولیں ذرا۔ میرے محبوب کیا فرماتے ہیں، حضور کے سینہ اثر پہ قرآن آتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ صحابہ اکرام نا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہاں میں قربان جاؤں کہ حضور جب مکے میں تھے، غور کرنا، جب حضور مکے میں تھے نا تو مکے میں ہمیں دین پڑھاتے رہے، مکے میں ہمیں نمازیں پڑھاتے رہے، حضور مکے میں رہ کے ہمیں واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ آج حضور مدینہ طیبہ تشریف لے آئے ہیں، آج حضور پورے شہر مدینہ کو دین سنا رہے ہیں، آج لوگوں کے سامنے حضور مدینہ کے لوگوں کے سامنے اپنا دین پیش کر رہے ہیں۔ حضور فجر پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو کبھی کبھی ظہر مسجد میں ہو جاتی ہے، ظہر پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو کبھی کبھی عصر مسجد میں ہو جاتی ہے، دور دراز علاقوں سے قافلے ملنے کے لیے آتے ہیں تو مسجد نبوی میں ہی ملتے ہیں۔ حضور اپنے گھر میں ایک نماز پڑھانے کے بعد کبھی کبھار گھر میں جاتے ہیں تاکہ دوسری نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں۔ زیادہ وقت حضور کا مسجد نبوی میں گزرتا ہے، کیوں نہ ہو کہ تو بھی کچھ حصہ ملا، کچھ حصہ تو بھی ملا، کچھ حصہ تو بھی ملا۔ ہم سارے یار حضور کے، ہم سارے حضور کے صحاب کچھ کچھ حصہ ملا کے حضور کے دربار میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ وہ میں قربان جاؤں پوری کائنات کے سردار کے یار مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں کہ حضور ہمیں دین سناتے ہیں، ہم بدلے میں حضور کو ہدیہ پیش کریں۔ اور پتہ چل گیا حضور کے صحابہ کی سنت ہے جو حضور کا ذکر سنائے، حضور کا دین سنائے، اس کی خدمت کرنا یہ میرے نبی کے یاروں کی سنت ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات! اس کی خدمت کرنا یہ میرے نبی کے یاروں کی سنت ہے۔ تو سب غور کیجئے گا، صحابہ کی میٹنگ شروع ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے بات اپنی طرف سے کر کے جاؤں تیرے بلوں کی میں تو میری بات کو دیوار کے ساتھ مار دینا۔ میں نے پہلے کہا تھا سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، عزت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، حیادار لوگ بیٹھے ہوئے ہو، سفید داڑھیوں والے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے پیار کرنے والے میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیج پہ چودھری صاحب تشریف فرما
فرما ہے, ادھر بزرگ تشریف فرما ہے, علماء کرام تشریف فرما ہے. آپ غور کریں, قرآن کی بات کو تو سنا جاتا ہے پوری توجہ کے ساتھ, یہ قرآن پیش کر رہا ہوں. صحابہ کہتے ہیں ادھر ہماری میٹنگ مکمل ہوئی ہے, غور کرنا, ادھر ہماری میٹنگ مکمل ہوئی ہے, ہم نے آپس میں نا حصہ ملا لیا ہے. جب ایک کو اکٹھا کر کے پکڑایا کہ یہ لے لو میری طرف سے, دوسرا کہتا ہے یہ لے لو میری طرف سے, تیسرا کہتا ہے یہ لے میری طرف سے, یوں اکٹھا ہوا تو ایک صحابی چل پڑے دروازہ مصطفیٰ کی طرف. حضور کی حال کا ذکر سنو گے, یوں ہی سنو گے, حصہ لے کے نا, ہدیہ لے کے حضور کے دروازے پاک کی طرف چل پڑے. وہ میں قربان جاؤں, یہ دروازہ کون سا ہے؟ یہ دروازہ وہ ہے جہاں صبح بھی جبریل آتے ہیں, جو اپنے لیے ذریعہ نجات چاہتا ہے نا وہ بولتا چلا جائے. یہ دروازہ کون سا ہے؟ جہاں صبح بھی جبریل آتے ہیں, شام بھی جبریل آتے ہیں. اسی دروازے سے انٹری ہوتی ہے جبریل کی. میرے محبوب کے سینہ اطہر پہ کبھی قرآن گھر میں اتار رہے ہیں, کبھی مسجد میں اتار رہے ہیں, کبھی باہر حضور گلیوں اور سڑکوں میں سیر کر رہے ہیں, کبھی وہاں قرآن اتار رہے ہیں. آج اس دروازے پہ جس دروازے سے انٹری ہوتی ہے جبریل کی, تو اجازت کے بغیر وہ بھی نہیں جاتے, اس لیے کہ اندر سیدہ رہتی ہے. کیا بات ہے, اس لیے کہ اس دروازے کے اندر چار دیواری میں سیدہ رہتی ہیں, اور یہ چار دیواری کتنی بابرکت چار دیواری ہے. سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ نے نا ایک دن یوں اپنے اوپر چادر لی ہوئی ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو تھوڑی دیر گزری, حیرانگی سے حضور کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہنے لگی. میرے محبوب کے زوجہ محترمہ حضور دروازے سے انٹر ہوئے نا گھر کی طرف, تو عرض کرتی حضور آپ کے کپڑے تو سوکھے ہوئے ہیں جبکہ بارش ہو رہی ہے, اور میرے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں, دوپٹہ گیلا ہو چکا ہے, حضور یہ چادر گیلی ہو چکی ہے, جبکہ آپ باہر سے تشریف لائے, آپ کے کپڑے بھی سوکھے, آپ کی سونی کالی کملی والی چادر بھی سوکھی ہے. حضور کیا ہماری چار دیواری کے باہر بارش نہیں ہو رہی؟ میرے محبوب ہنس کے مسکرا کے فرماتے عائشہ پورے مدینے میں بارش کوئی نہیں ہو رہی. عرض کی حضور پھر میرے اوپر یہ کپڑے ہیں یہ کیوں بھیگ رہے ہیں؟ میرے محبوب فرماتے ہیں ذرا غور تو کرنا, تیرے اوپر آج چادر کس کی ہے؟ عرض کی حضور وہ تو آپ کی ہے. فرمایا یہ بارش نہیں ہے, یہ رحمت اتر رہی ہے. کیا بات, یہ بارش نہیں ہے, یہ رحمت اتر رہی ہے. اس لیے کہ پوری کائنات کے سردار کی چادر مبارک تو نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے. میری آئس کہ تو نے اپنے اوپر پوری کائنات کے سردار کی چادر کو تھانا ہوا ہے. وہ میں قربان جاؤں, جس گھر میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے اس گھر میں میرے محبوب انٹر ہونے لگے. دروازے پہ صحابی پہنچ گئے ہیں خدمت لے کے, ہدیہ لے کے. ادھر صحابی پہنچے ہیں, ادھر آسمان سے اللہ نے جبریل کو قرآن کی یہی آیت دے کے نازل فرما دیا ہے. فرمائے صحابی کے پہنچنے سے پہلے تکبیر, وکیل جج صاحب کے جو صاحب زدگان ہیں وہ میرے قریب آ کے بیٹھے, مجھے پتہ چلے کہیں انتظامات تو نہیں سنبھالتے پھر رہے, کوئی نہیں ہو جائے گا سارے کام سیدھے آ جائیں. تینوں بھائی آ کے بیٹھے ہیں, مجھے پتہ چل, مجھے بھی زیارت کروا دو کون کون ماشاءاللہ. توجہ ہے آپ کی, تشریف ہے, توجہ کر رہے ہیں آپ. ادھر دیکھیے گا میرے محبوب کریم, ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور گھر میں انٹر ہو رہے ہیں, صحابی پہنچ چکے ہیں, اللہ نے جبریل کو اتارا ہے. وہ کرنا جبریل کو اتارا ہے میرے محبوب کے پاس. صحابی کے جانے سے پہلے نا قرآن حضور کے سینہ اطہر پہ اتار دو, اس لیے کہ میرے نبی کے یار ہدیہ لے کے آ رہے ہیں نمازوں کی وجہ سے, دین سکھانے کی وجہ سے. تم جا کے حضور کے سینہ اطہر پہ قرآن اتارنا, اور جا کے
یہ کہنا محبوب آنے والے صحابی کا دل نہ توڑنا، ہدیہ ایک دفعہ قبول کر لینا اور بعد میں اعلان کر دینا آج کے بعد میری پڑھائی ہوئی نمازوں کا، آج کے بعد میرے سکھائے ہوئے دین کا، آج کے بعد میری محنت کا اگر تم بدلہ دینا چاہتے ہو، بلوں کی تباشی اور کرنا، اگر تم میری محنت کا بدلہ دینا چاہتے ہو تو پھر ایک صورت میں دے دینا، میں بھی خوش ہو جاؤں گا، میں بھی خوش ہو جاؤں گا، میرا رب بھی خوش ہو جائے گا۔ پیسوں کی ضرورت نہیں، ہدیے کی ضرورت نہیں، میں جو تمہیں دین سکھاتا ہوں، میں جو تمہیں نمازیں پڑھاتا ہوں، بدلے میں ایک ہی چیز چاہیے، اجرن، سبحان اللہ، ایک ہی اجر چاہیے۔ وہ کون سا؟ میری آل سے پیار کرنا، محبت کر لینا، میرے لیے سب کچھ کافی ہے۔ اور حضور نے جملہ مکمل کیا ہے، فرمایا جس نے میری آل سے محبت کی اس نے مجھے بھی خوش کر لیا، میرے رب کو بھی خوش کر لیا، اس نے مجھے بھی خوش کر لیا، اس نے میرے رب کو بھی خوش کر لیا۔ اے حضور کی آل سے پیار کرنے والے لوگوں، اے سنی ماں کے سنی بیٹوں، ذرا غور کرنا، میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ جس نے میری آل کو خوش کیا، جس نے میری آل سے محبت کی، جس نے میری آل سے پیار کیا، حضور کا اپنا فرمان ہے 24 سال نہ میں نے اس دنیا میں رہنا ہے نہ کسی اور نے اس دنیا میں رہنا ہے، باریاں لگ چکی ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ اپنی اپنی باری پہ لوگ بلوکی کا علاقہ چھوڑ کے قبرستان کے حوالے ہوتے جا رہے ہیں۔ میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اوے تیری موت بھی ان قریب آنے والی ہے، میں بھی ان قریب قبروں کے حوالے ہونے والا ہوں، لیکن جو بات کہنے جا رہا ہوں اس میں تیرا بھی فائدہ ہے، اس میں میرا بھی فائدہ ہے۔ اگر یہ بات تیرے دل کو ٹھنڈ پہنچا دے، سینے میں ٹھنڈک پہنچا دے کہ مرنے کے بعد بھی میرا فائدہ ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی میری بخشش ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد قبر کے اندر جا کے بھی میری قبر بغات بن سکتی ہے، تو مجلس میں کوئی نوجوان اٹھ کے مجھ سے سوال کر لے، مفتی صاحب جمعہ دار سٹیج ہے، جمعہ دار لوگوں کا پروگرام ہے، جمعہ دار مسلک کا خطیب منگوایا ہے، بات حق اور سچ کی کر کے جانا ہے، مرنے کے بعد ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ غور کرنا، مرنے کے بعد ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ مرنے کے بعد قبر ہماری روشن ہو سکتی ہے؟ لا میرے سر پہ قرآن رکھ لو، تیرے بلوں کی اس اسٹیج پہ ایک بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر چپ رہے نا اس جملے کے سننے کے بعد، چودھری صاحب آپ کا مجمع پھر سست ہے، اور اگر اس جملے کے بعد اگر آپ پورے جوش کے ساتھ بولے تو میں کہوں گا یہ مجمع مرنے کے بعد بھی حضور کی غلامی میں ہے، جیتے ہوئے بھی حضور کی غلامی میں ہے۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں میری آل سے پیار کر لو، 7 جگہوں پہ کام آئے گی، ان میں سے پہلی جگہ قبر میں کام آئے گی۔ کیا بات ہے، توجہ ہے آپ کی؟ ایک دفعہ اپنی مرضی سے بولے نا سبحان اللہ۔ میرے محبوب فرماتے 7 جگہوں پہ کام آئے گی، 7 جگہوں پہ کام آئے گی، یہ جملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنی تو نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ ادھر دیکھنا میرے نبی کیا فرماتے ہیں، اگر اس جملے کا وزن میں کروں نہیں کر سکتا، آپ کریں نہیں کر سکتے، جملہ اتنا بڑا ہے، اور پوری اس دنیا میں ترکڑیاں انڈے اس جملے کا وزن نہیں کر سکتے۔ جملہ کتنا بڑا ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں ہر بندے کی خواہش ہے مرنے کے بعد جنت مل جائے، ہر بندے کی خواہش ہے جس قبر میں مجھے رکھا جائے وہ قبر روشن ہو جائے، ہر بندے کی خواہش ہے کہ حضور کل اپنی کالی کملی میں چھپا لے۔ تو پھر میں نسخہ تو دے رہا ہوں، ذمہ دار خطیب ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں 7 جگہوں پہ کام آئے گی میری آل کی محبت، ان میں سے پہلی جگہ یہ ہے کہ جب فرشتہ تیری جان نکالنے لگے گا نا تو ایک دوسرے کو کہے گا اوے مبارک ہو جس کی روح ہم قبض کرنے لگے ہیں نا، جس کی روح ہم اس کے جسم سے نکالنے لگے ہیں، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ حضور کا بھی غلام ہے، حضور کی آل کا بھی غلام ہے۔
یہ حضور کا بھی غلام ہے، حضور کی حال کا بھی غلام ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں دوسری جگہ قبر میں کام آئے گی، اور میں قربان ہوئے جس سے قبر میں کام آ جائے۔ ہاں جی تسی بھی بولو نا ذرا، جسے قبر میں کام آ جائے، اور پھر جسے پل صراط پہ کام آ جائے، جسے میزان میں کام آ جائے۔ میزان پہ جہاں وزن ہو رہا ہوگا تیرے اور میرے عملوں کا، وہاں حضور کی آل کی محبت کام آ جائے۔ اور کیا چاہیے، صرف کرنا کیا ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں گناہ اپنی جگہ، گناہ اپنی جگہ، گناہ اپنی جگہ، اس لیے کہ آنے والا جو آیا ہے نا اس کی آدھی زندگی گناہوں میں ڈوب گئی تھی، اس کی آدھی زندگی گناہوں میں گزر گئی تھی۔ سوچی سی بات بتانے لگا ہوں، ایک صحابی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ رہے تو 40 سال اس کے کہاں بیتے گناہوں میں نا، 40 سال اس کے کہاں بیتے جہالت میں نا۔ وہ آنے والا پوچھتا ہے جس کی آدھی عمر جہالت میں گزری ہے۔ اور میں ایک جملہ دے دوں، اگر بولے تو بڑی بات ہے، صحابی کہتے ہیں ہماری آدھی زندگیاں کلمے سے پہلے جہالت میں گزر گئی، اور تو نے تو کلمہ ہی میرے محبوب کا پیدا ہوتے پڑھ لیا تھا۔ تیرے کانوں میں تو بچپن میں میرے محبوب کا ترانہ سنا دیا گیا تھا، اللہ اکبر اللہ، اور تو بچپن سے لے کے اب تک، اور اب سے لے کے بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کے مرتے دم تک تو اپنے آپ کو میرے نبی کا غلام کہتا ہے۔ پھر دیکھ تیرے لیے کتنی خوش نصیبی ہے، آنے والا آیا ہے نا اس کی آدھی زندگی زمانہ جہالت میں گزری ہے۔ آگے کہتے ہیں حضور آدھی زندگی سے زیادہ زمانہ جہالت میں گزر بیٹھا ہوں۔ جملہ بڑا قیمتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس جملے کو سنانے کے بعد۔ آنے والا کہتے ہیں حضور آدھی زندگی زمانہ جہالت میں گزار بیٹھا ہوں، کوئی بخشش کا پیمانہ ہے، کوئی بخشش کی کوئی بات ہے حضور آپ سنائیں تو میں خوش ہو جاؤں، آپ سنائیں تو میں خوش ہو جاؤں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یوں حضور کے پاس، غور کرنا غور کرنا، یوں حضور کے پاس حضور کی گود میں میرے نبی کا نواسا بیٹھا ہوا ہے، سوری سب غور کرنا، حضور کا نواسا بیٹھا ہوا ہے، نام ہے امام حسین پاک۔ میرے محبوب فرماتے ہیں تیری وجہ سے، تیری وجہ سے، تیری وجہ سے کہ تو پوچھتا ہے کوئی بخشش کا پیمانہ ہے، تیرے اس جملے کی وجہ سے میرے نواسے کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی ہے۔ میرے نواسے کا مسکرانا تیرے جملے کو سننے کے بعد یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ نہیں ساتھ دے رہے آپ، نہیں ساتھ دے رہے آپ، بلوں کی والوں شاید کی انداز ہی بول گئے ہو۔ جتنا بلوں کی میں نے تمہیں سنایا ہے نا کسی نے نہیں سنایا، انداز ہی بول گئے ہو، اتنا انداز بول گئے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بولنا کس ٹائم ہے۔ ایک دفعہ بولو نا اپنی مرضی سے۔ امام حسین پاک کے چہرے پہ لبوں پہ مسکراہٹ آئے۔ ادھر دیکھو نا، میں بہت سمجھانے کا عادی ہوں، یہ کیا ہو سم بکمن عمیون، آنکھیں بند نظریں نیچے، مجمع سویا ہوا، ایسا خطیب نہیں ہوا۔ بہت سمجھانے کا عادی ہوں، سمجھانے کا۔ امام حسین پاک کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے تو 40 سال سے زیادہ عرصہ زمانہ جہالت میں گزارنے والا میرے محبوب فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا نواسا مسکرایا ہے، اس کا مسکرانا تیری بخشش کا سبب بن گیا ہے، تیری بخشش کا سبب بن گیا ہے۔ صحابی پوچھتا ہے حیران ہو کے حضور یہ چھوٹا سا بچہ ہے، فرمایا میرا بچہ چھوٹا ہو، میرا بچہ جوان ہو، میرا بچہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، جس نے میرے ان بچوں سے پیار کیا، غور کرنا جملہ نہ ختم ہو جائے، مسلم کا یہ پیغام دینے لگا ہوں، جس نے میرے ان بچوں کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا بولنا اس نے اللہ کو خوش کر دیا۔ اس نے اللہ کو خوش کر لیا ہے۔ آئیے ذرا، بڑی خوبصورت بات ہے، وہاں میں قربان جاؤں۔ چلے ہم مثال دیتے ہیں چودھری وکیل جج صاحب کی۔ جب دنیا سے بندہ چاہتا ہے نا
चौधरी साहब ये बात तो बड़ी तवज्जो तलब है, बड़ी तवज्जो तलब है। मेरा बाप भी दुनिया में नहीं है, मेरे मजमे में कितने मेरे यार बैठे होंगे जिनका बाप दुनिया पे नहीं, जिसका नहीं है ना वो बात पे तवज्जो दे, वो बात पे तवज्जो दे। और मैं हदीस सुना रहा हूं अपने महबूब की, सुनने के बाद इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि तेरे बाप की भी बख्शिश हो जाएगी, मेरे की भी बख्शिश हो जाएगी। माशाअल्लाह, क्या बात। यार इतना बड़ा पैगाम हुजूर की जबान से उम्मत को मिला है। जिसका बाप नहीं है ना दुनिया में, वो इस बात को जरा पल्ले बांध रहे। चले हम एक शख्स की मिसाल देते हैं, चौधरी वकील जट साहब दुनिया से गए, जाने से पहले हो सकता है कि उनको मौका अल्लाह ने इतना दिया हो, मैं एक मिसाल दे के हदीस सुनाना चाहता हूँ, उनको अल्लाह ने इतना मौका दिया हो कि वो अपने जाने से पहले अपने किसी बेटे से बात कर चुके हों, अपनी बेटियों से बात कर सके हों, अपने घर वालों से बात कर सके हों। यानी इसे कहते हैं नसीहत करना। मेरे बेटे मेरे बाद यूं जिंदगी गुजारनी है, मेरे बेटे मेरे चले जाने के बाद यूं वक्त गुजारना है, मेरे बेटे मेरे चले जाने के बाद जो मेरे दोस्त है ना मेरी हम उम्र, उसके उनके साथ तुमने दोस्ती रखनी है। मेरे बेटे मेरे चले जाने के बाद मेरे दोस्तों को बोलना नहीं है। अगर तुम गाड़ी पे भी होंगे ना और मेरा बुरा दोस्त पैदल आ रहा होगा तो तुमने गाड़ी से उतर के उनको सलाम करना, मेरी रूह खुश होगी। ये वाज़ो नसीहत जिसका बाप दुनिया से करके जा रहा है। अब यहाँ रुक के बुखारी मुस्लिम का फरमान सुने, मेरे महबूब फरमाते हैं जिसने अपने बाप के दोस्तों की इज्जत की, जिसने अपने बाप के दोस्तों की, मैंने कहा ना जिसका बाप नहीं है काम आएगा उसको, हुजूर का ये फरमान, जिसने अपने बाप के दोस्तों की इज्जत की। चौधरी साहब अल्लाह की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा कहता हूँ, हम रात के किस पहर में बैठे हैं गर्मी के मौसम में, आज भी अगर मैं बाइक पे जा रहा हूँ अपने गांव के अंदर और मेरे वालिद के दोस्तों में से कोई सामने से आ जाए तो मुझे हुजूर का फरमान याद आ जाता है। मैं ब्रेक करता हूँ मोटरसाइकिल की, नीचे उतरता हूँ और मैं झुक के मिल के सलाम करता हूँ, आगे से दुआ मिलती है। सोनी को भी अल्लाह सोनी वसीयत करके गया टोड़ा पियो पुत तुसी दीन पढ़िया माशाअल्लाह, तुसी साडी इज्जत करदे हो पुत माशाअल्लाह, तोड़े अब्बू ने तुहानू सही पढ़ाया है, तोड़े अब्बू तुहानू सही दस के गया है। मैं कह नहीं, अब्बू ने तो दसिया है ना जेड़ा दसना सी, ए मेरे नबी ने दसिया। गौर नहीं कर रहे। मेरे महबूब फरमाते हैं जिसने अपने बाप के दोस्तों की इज्जत की, गौर करना, अगर वो दोस्त खुश हो गए, राजी हो गए, अल्लाह तुम्हारे बाप की रूह को उसका सवाब भी पहुंचाएगा, बख्शत भी फरमा देगा। हमें जो बात करना चाह रहा हूं, बाप दुनिया से जाए, जो वसीयत करे याद रहती है ना, सारा मजमा बोले, अरे सारा मजमा बोले, इतना कहो कि याद रहती है ना। अब्बू ने कहा बेटा मेरे जाने के बाद बहनों का ख्याल करना, तो अब ये आखिरी जुमला है बाप का, सारी जिंदगी याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इसलिए कि बाप ने कहा है, माँ दुनिया से जाने लगी है, माँ ने कहा बेटा मेरी बेटियों का ख्याल करना, ये जुमला याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो ना, सारा मजमा बोले, याद रहेगा ना। अब बेटा सारी जिंदगी चाहे जितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, बेटा अगर अक्लमंद है, सियाना है ना, उसको बाप के आखिरी जुमले नहीं बोलेंगे, माँ के आखिरी जुमले नहीं बोलेंगे, वो कहेगा माँ ने आखिरी जुमले ये बोले थे ना। मैं सारी दुनिया को मोड़ सकता हूँ लेकिन माँ का आखिरी जुमला नहीं बोल सकता, मैं बाप का आखिरी जुमला नहीं बोल सकता। और मेरे मजमे में कितने ऐसे बैठे होंगे जो बाप की वसीयत को भूल गए, कितने ऐसे बैठे होंगे जो बाप की कब्रों को भूल गए, कितने ऐसे बैठे होंगे जो माँ के जुमलों को भूल गए, कितने ऐसे बैठे होंगे
جو ماں کی وصیتوں کو بھول گئے، بہنیں رول گئی، چھوٹے بھائی رول گئے، انہوں نے اپنی اپنے گھر اپنی کوٹھیاں بنا کے زندگی گزارنی شروع کر دی ہے۔ ارے لوگوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تمہیں، اللہ کا واسطہ، بات آئی ہے تو سن لو۔ کبھی اس زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے ایک دن میرے محبوب تشریف فرما تھے، جملہ سنیے گا، حضور نے فرمایا سب سے زیادہ جو دھوکہ دینے والی چیز ہے نا، وہ یہ زمین ہے اور وہ یہ دنیا ہے جس کے اندر تم وقت گزار رہے ہو، سب سے زیادہ تمہیں یہ دھوکہ دے گی۔ لیکن آج ہمارے اس معاشرے میں اسی زمین کی وجہ سے بھائی بھائی سے علیحدہ ہو گیا ہے، بھائی بہنوں سے علیحدہ ہو گیا ہے، بہنیں بھائیوں سے علیحدہ ہو گئی ہے، یوں تماشا بن گیا ہے، رشتے بکھر گئے ہیں، رشتے ٹوٹ کے رہ گئے ہیں، یہاں تک کہ یوں معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ چار بھائی ہیں تو آپس میں نہیں بن رہی، ایک زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے آپس میں بکھر گئے ہیں۔ وہی زمین کہتی ہے نہ میں تیری ہوں، نہ میں اس کی ہوں، نہ میں اس کی ہوں، بلکہ تم سارے ہی میرے ہو، میرے اندر آنے والے ہو۔ یہاں رک کے میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا لوگوں، اب یہ حضور کا آخری جملہ ہے، آخری جملہ۔ میرے محبوب ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اگر باپ کی وصیت، ماں کی وصیت نہیں نہ بھول رہے تو پھر حضور کی وصیت کیوں بھول گئے؟ حضور کا آخری جملہ یہ تھا الا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، الا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، الا اذکرکم اللہ فی اہل بیت۔ اور باپ کی وصیت کو یاد رکھتے ہو، میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے یارو میرا پیغام پہنچا دو میری امت تک کہ میری آرام سے پیار کرتے رہنا، میں تمہیں یہی وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ کیا بات، میری آنکھ سے پیار کرتے رہنا، میں تمہیں یہی وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ تو میں نے تمہیں ایک جملہ سمجھایا ہے، ماں کی وصیت یاد ہے نا، باپ کی وصیت یاد ہے، اور میرے نبی کی وصیت کو بھی یاد رکھو، میرے نبی کی وصیت کو بھی یاد رکھو، بولنے نہ پانا حضور کی وصیت کو، ورنہ نقصان کیا ہوگا؟ دنیا تباہ، آخرت تباہ، قبر کی زندگی تباہ۔ اور جس نے ساری دنیا کو سائے پہ کر کے حضور کی آنکھ سے پیار کر کے زندگی گزاری ہے نا، واللہ میرے جیسے گناہگار بھی بخشے جائیں گے۔ حضور کی آل یہ ایک مہر ہے، مہر ایک سند ہے جس کے پاس موجود ہوگی۔ نماز آپ پڑھیں آپ کو مبارک ہو، روزہ رکھتے ہیں آپ کو مبارک ہو، صدقات و خیرات دیتے ہیں آپ کو مبارک ہو، لیکن سند کیا ہے بخشش کی؟ وہ حضور کی آل سے پیار کرنا، یہ سند ہے، یہ ڈگری ہے، یہ تیرے پاس بھی ہونی چاہیے، یہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ حضور کی آل کا مانگتا جا رہا ہے۔ غور کرنا، حضرت امام حسین پاک سبحان اللہ، آواز آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے مجمع بولے حضرت امام حسین پاک، آپ بھی بولے حضرت امام حسین پاک، وہ میں قربان جاؤں میرے محبوب کے نماز پاک۔ ادب دیکھیے گا، ادب، یوں جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، جنازہ پڑھانے کے لیے لوگ نہ تبرکانہ حضرت امام حسین پاک کو فخر کے طور پہ لے جایا کرتے تھے، لیکن ایک جملہ میں سمجھا دیتا ہوں، اور جس کا جنازہ امام نے پڑھایا ہوگا، کیا بات ہے، واہ واہ، اپنی سوچوں کے گھوڑے ذرا اڑا دیں، اپنی سوچوں کے گھوڑے ذرا اڑائیں، جس کا جنازہ میرے امام نے پڑھایا ہوگا، کوئی شک رہ گیا ہوگا بخشش میں؟ کوئی شک رہ گیا ہوگا بخشش میں؟ جس کا جنازہ امام نے پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید داڑھی کے بابا جان، انہوں نے جلدی سے آپ کا جوتا اٹھا کے نا میرے امام کا یوں سینے سے لگا لیا۔ ادب دیکھ لیں، ادب، اور میں یہی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لوگوں، تکبر میں کچھ نہیں ہے، غرور میں کچھ نہیں ہے، جھکنے میں سب کچھ ہے، ادب میں سب کچھ ہے۔ ماں ہے تو ادب کر لے، باپ ہے تو ادب کر لے، بزرگ ہے تو ادب کر لے، محلے کے بزرگ ہے تو ادب کر لے، اپنے سے بڑا ہے تو ادب کر لے، عالم دین ہے تو ادب کر لے، مفتی ہے تو ادب کر لے، حافظ قرآن ہے تو ادب کر لے۔
ادب کرنے سے تیری زندگی بھی جنت بن جائے گی، آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ سینے سے کیا لگا رہے ہیں؟ آواز آئے۔ اچھا اب یہ جملہ مشکل سی کہنا تھا، جوتا سی تے تسی جوتا کہہ سکتے ہو، میں جوتا مبارک کہہ رہے ہیں تے ہوں میں پوچھنا ہے کی سینے نے لایا تے آواز کھول کے آئی سے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سینے سے کیا لگایا؟ بولیے کس کا جوتا مبارک ہے؟ میرے محبوب کے نواسہ پاک کا، یوں سینے سے لگایا ہے۔ حضرت امام حسین پاک جنازہ پڑھا کے واپس آئے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں سینے سے لگایا ہوا ہے جوتا۔ میرے امام فرماتے ہیں آپ بوڑھے بابا جی ہیں، میرے نبی کے بوڑھے یار ہیں، غور کرنا ادھر دیکھنا، آپ میرے نبی کے بوڑھے یار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ آپ بوڑھے حضور کے صحابی ہیں، آپ نے میرا جوتا اٹھا کے سینے سے کیوں لگایا؟ غور کرنا، سینے سے کیوں لگایا ہے؟ یہ جواب تیرا ہو تو غلط ہو سکتا ہے، میرا ہو تو غلط ہو سکتا ہے، یہ صحابی رسول کا جواب ہے، اور صحابی بھی وہ جسے 5676 حدیثیں زبانی یاد تھی، جو میرے محبوب کے صحابہ کے مونیٹر تھے۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں میرے امام؟ یہ آپ کے جوتوں کا ادب جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں ہمارے حضور نے سکھایا ہے، یہ ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے، یہ ہمیں ہمارے آقا نے سکھایا ہے۔ اور مجھے اتنی بات تو بتا دو بلو کی والو کہ جو حضور کے نواسوں کے جوتوں کا اتنا ادب کرتے ہیں وہ حضور کی حال کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ اور اگلا بھی نکتہ سمجھ رہے ہیں، کافروں نے نا عروہ ثقفی کو بھیجا ہے جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ حضور کے یار حضور کا ادب کیسے کرتے ہیں، حضور کے یار حضور کا ادب کس انداز میں کرتے ہیں۔ عروہ ثقفی آیا ہے، اس نے یوں کیمرے فٹ کر دیے صحابہ اکرام کے اوپر اپنی نظروں کے، وہ دیکھتا ہے یہ تو پانی کے قطرے بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ دیکھتا ہے پسینے کے قطرے بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ عروہ ثقفی دیکھتا ہے صحابہ اکرام کو، یہ حضور کے جوتوں کو سینے سے لگاتے ہیں، یہ حضور کے بچوں کے جوتوں کو سینے سے لگاتے ہیں۔ عروہ ثقفی واپس گیا ہے، اس نے کہا میں روم کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں، بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، جتنا ادب میں نے حضور کے صحابہ کو حضور کا کرتے ہوئے اور حضور کی آل کا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا یہ ادب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ تو پسینے کا قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ وضو کے پانی کا قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اب جملہ ہضم نہ کر جانا، جو وضو کے پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دے رہے، وضو کے پانی کے قطرے کی اتنی عزت کرتے ہیں، چودھری صاحب مجھے بتا دو وہ میرے نبی کے لال کا ادب کتنا کرتے ہیں؟ تکبیر! جو پانی کے قطرے کا اتنا ادب کریں، یار بولو بولو گے ذرا، جو پانی کے قطرے کا اتنا ادب کرتے ہیں وہ حضور کے آل کا کتنا ادب کرتے ہوں گے، وہ کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ جو پانی کے قطرے کا اتنا ادب کرتے ہیں وہ میں قربان جاؤں یہ میرے نبی کی آل ہے۔ سند کیا حضور نے دے دی ہے، فرمایا سند تمہارے پاس میری آل کی محبت ہی رہے گی، جس جس کے سینے میں رہے گی وہ سینہ جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی۔ اور میں نے قرآن پاک کے 16ویں پارے سورہ مریم سے ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت پہ تھوڑی سی توجہ دے دیں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اس آیت میں اللہ نے ایک نبی کا ذکر کیا ہے، والدین کی طرف ذرا تھوڑا مڑیے گا، کس کا ذکر کیا ہے؟ اپنے ایک نبی کا، اپنے ایک بولے اپنے ایک نبی کا ذکر کیا اس آیہ مقدسہ میں۔ اس نبی کا نام کیا ہے؟ جناب یحییٰ علیہ السلام۔ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین سے نیکی کرتے تھے۔ کیا وہ اپنے والدین سے کون؟
بولو تو صحیح یار. حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین سے نیکی کرتے تھے. اگلے جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. قرآن کہتا ہے ان کے اندر نافرمانی تو بالکل پائی ہی نہیں جاتی تھی. بڑے ہی فرما بردار تھے, بڑے ہی فرما بردار تھے. وہ میں قربان جاؤں, اور حضرت یحییٰ نے بتا دیا ہے فرما برداری کر کے کہ والدین کو ذلیل نہیں کیا جاتا, ان کے تو قدم چومے جاتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا. غور کرنا, ماں باپ کیا ہے بتانے لگا ہوں. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا. آج کل تو ویسے بھی بڑے آپریشنوں کے ساتھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. آج کل تو ہاسپٹل میں بڑے آپریشن کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر پہلے ہی بتا دیتے ہیں آپریٹ بڑا ہوگا. آج کل تو مشہور ہے, جس گھر میں بھی یہ خوشی آنے والی ہو نا اسے 1 لاکھ کا انتظام کر کے رکھنا پڑتا ہے. اب میری باتیں ہو گئی حقیقت پہ مبنی. آپ کا کام ہے توجہ کرنا, میرا کام ہے چند پھول آپ کی جولیوں کے سپرد کر دینا. اور ابھی بچہ پیدا کوئی نہیں ہوا, یعنی یوں سمجھ لے اپنی ماں کو سامنے رکھ لے, میں اپنی ماں کو سامنے رکھ لیتا ہوں نظروں کے, پھر میں بات سنا دیتا ہوں اور تو سمجھ لینا کہ ماں کی سستی کا نام ہے, باپ کی سستی کا نام ہے. پھر تجھے پتا چل جائے گا کہ ان کو آنکھیں نکالی جاتی ہیں یا ان کے قدم چومے جاتے ہیں. پھر تجھے پتا چل جائے گا یہ کون سی ہستیاں ہیں. آج نا چودھری صاحب, آج کا نوجوان بلوں کی کا ہو تو پھر بھی, میرے علاقے پتوں کی کا ہو پھر بھی, کسی جگہ کا بھی نوجوان ہو تو یہ جملہ ہر شہر میں, ہر محلے میں, ہر بستی میں, ہر گاؤں میں پایا جا رہا ہے. جملہ کیا ہے؟ نوجوان باپ کو جلدی سے کہہ دیتا ہے تو میرے واسطے کی کیتا ہے. تمہاری مصروفیت سے زیادہ اہم بات میں سنا رہا ہوں. چوری صاحب مجھے 15 منٹ دے دیں, اللہ کا واسطہ 15 منٹ دے دیں. میں حقیقت سے ذرا پردہ اٹھانے لگا ہوں. لوگوں بلوں کی کے پاسیوں, حقیقت سے پردہ اٹھانے لگا ہوں. 15 منٹ اپنی آنکھیں میں تب رکھیے گا. آج کا نوجوان ہر شہر میں یہ جملہ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا؟ ذرا بولیے گا. میں شروع سے کہہ رہا ہوں ایک جملہ بول کے بتا دو, کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا, کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. آج کا نوجوان کہتے تو ابا میرے واسطے کی کیتا ہے. واللہ یہ جملہ تم نے بھی سنا ہوگا, ہم نے بھی سنا ہے. کل بھی میں نے آپ کے یہاں علاقے سے گزر کے بچے کی جا کے کل اس ٹائم پروگرام کرنا ہے. میں پورے پنجاب میں اللہ کے فضل سے جاتا ہوں, مجھے پتہ چل گیا ہے لوگوں کے اندر رہ کے, معاشرے کے اندر چل پھر کے. اے نوجوان, ایک بات کے اوپر سے پردہ اٹھا کے تیرے سامنے رکھنے لگا ہوں. ابھی تو پیدا نہیں ہوا تھا, چلے آج کے بچوں کو سامنے رکھ لیں. آج میری اور آپ کی بیٹیاں جب ان کو بچے کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے, ہم ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں. واللہ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں, میرا رب کیا فرما رہے ہیں, اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر ایک بات کہتے ہیں, 1 لاکھ کا انتظام کر لو. ایک بچے کی ڈلیوری کے لیے 1 لاکھ تو کم از کم لگ ہی جاتا ہے, اور 1 لاکھ کا انتظام ہمیں بچے کی ولادت سے پہلے کرنا پڑتا ہے. میں یہاں رک کے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. تو کہتا ہے میرے لیے بابا تو کی کیتا ہے, تو کہتا ہے ابا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے. میں اتنا کہہ دیتا ہوں, تیرے پیدا ہونے سے پہلے باپے کا 1 لاکھ تو لگ گیا تھا, ابھی تو پیدا نہیں ہوا تھا, 1 لاکھ اس کا لگ گیا تھا. اور پھر دوسرا جملہ بھی سن لے, ڈاکٹروں نے اچانک ہی نا رپورٹ کرنے کے بعد بتایا ہے یا ماں بچ سکتی ہے یا بچہ بچ سکتا ہے. تو یوں آنکھیں پھاڑ کے بڑی تیز آنکھوں کے ساتھ کہہ دیتا ہے نا تسی ساڑے واسطے کی کیتا ہے. میں بتاؤں اس ماں کے کانوں میں اگر جملہ پڑ جائے نا تو وہ جلدی سے کہتی ہے, پوری ہوش میں بھی نہیں ہوتی, وہ کہتی ہے مجھے جانے دو کوئی بات نہیں, اندر والا بچہ بچا. تو کہتا ہے میرے لیے کیا کیا, یہ جملہ میرے ساتھ ساتھ رہے گا. تو کہتا ہے میرے لیے کیا کیا ہے, میں بتاتا ہوں کیا کیا ہے. ماں اپنی جان سے ہاتھ دھو رہی ہے تجھے بتانے کے لیے. ماں کہتی ہے مجھے زہر کا ٹیکا لگا دو,
میرا بچہ بخشا ہے. ماں کہتی ہے میں موت کے گھاٹ اتر جاؤں گی, میرا بچہ بچ جائے. اور اگر باپ کو پتہ چل جائے نا, ڈاکٹر کہہ دے کہ پیسے زیادہ لگتے ہیں, وہ جہاں سے مرضی انتظام کرے, جہاں سے مرضی انتظام کرے. باپ کہتے ہیں میرے گھر میں خوشی آنے لگی ہے. ایک جملہ اور بھی سن لے, اے لوگوں خوشیوں کا مالک بھی میرا اللہ ہے, غمیوں کا مالک بھی میرا, غمیوں کا مالک بھی میرا. کبھی ہوتا ہے کہ انسان یوں آنکھ کھولتا ہے تو اللہ خوشیاں دکھا دیتا ہے, کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک منٹ نہیں گزرتا کہ جس گھر میں خوشیاں بکھر رہی ہوتی ہیں اللہ وہاں غمیوں کے ماتم بچھا دیتا ہے. اور لوگوں خوشیوں کا مالک بھی میرا اللہ ہے, غمیوں کا مالک بھی میرا اللہ ہے. لوگوں کرائے کے مکانوں میں زندگی گزار لینا, لوگوں ریڑیاں لگا کے زندگی گزار لینا, فروٹ لگا کے زندگیاں گزار لینا, بھوکے رہ کے زندگیاں گزار لینا. میرے نوجوانوں, بلوں کی کے باسیوں, یہ فقیر تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنا چاہ رہا ہے, مجبور ہو کے زندگیاں گزار لینا. کبھی ماں باپ کو یہ تانا نہ دینا کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. چوری صاحب آج کا یہ نوجوان, مثال دیتا ہوں, یہ نوجوان اپنے ابو کو کہہ دے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے. میں سچی بات کرتا ہوں, تائید وہ کریں گے جو بزرگ ہیں, تائید وہ کریں گے جو باپ بن چکے ہیں. ساری رات باپ کو نیند نہیں آئے گی, اس کے لیے وہ رات لمبی ہو جائے گی, اس کے لیے وہ رات لمبی ہو جائے گی. وہ ساری رات پتہ نہیں کیا سوچتا رہے گا, وہ ساری رات پتہ نہیں کیا سوچ سوچ کے رات گزارے گا. اس کے لیے رات لمبی ہو جائے گی, نہیں گزرے گی. تو سکون کی نیند سوئے گا یہ جملہ بول کے. نوجوان آج اللہ کے اس نیلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے یہ عادی کر لے, ماں کو نہیں ستانا ہے, باپ کو نہیں ستانا ہے. اور باپ کے پلے آج کچھ نہیں ہے, وہ بوڑھا ہو گیا, لاٹھی کا سہارا بن گئے. اب اسے جملے نہ مار, اب اسے تیز نظروں سے نہ دیکھ, اب اسے سخت نظروں سے نہ دیکھ. اب تو پاؤں چومنے کا وقت ہے, اب تو ہاتھ چومنے کا وقت ہے, اب تو بازو پکڑ کے مسجد میں چھوڑنے کا وقت ہے, اب تو مسجد سے واپس گھر لانے کا وقت ہے, اور اب تو خدمت کرنے کا وقت ہے. لیکن تیرا وقت آیا ہے جملے کسنے کا, تیرا وقت آ گیا ہے ماں کو آنکھیں نکالنے کا. واللہ آج 4 بیٹے ہیں, 4 بیٹے تقسیم ہی کر دیے ہے ماں کو, تقسیم ہی کر دیا ہے باپ کو. بڑے فخر سے کہتے, کئی مجھے بھی کہتے مفتی صاحب امی رہنی دے وڈے گھر, ابو رہندے دے وڈے بھائی دے گھر نے, لیکن مہینے بعد میں 10,000 روپیہ خرچہ بھیج دیتا ہوں, اور آگ لگانی ہے تیرے 10,000 کو. اور تیرے 10,000 کی ضرورت نہیں ہے ماں کو, اور تیرے 10,000 کی ضرورت نہیں ہے باپ کو. واللہ میں نے ایک بوڑھے باپ سے پوچھا تھا, بابا ایس عمر چ بھی تمہیں پیسے کی ضرورت ہے, ایس عمر چ بھی تمہیں بیٹیاں کو کس چیز کی ضرورت ہے. باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے, وہ کہتے ہیں مفتی صاحب صرف پیار کی ضرورت ہے کہ وہ ہنس کے بات کر لیا کرے. صرف پیار کی ضرورت ہے. اور کبھی آزما کے دیکھنا, کبھی آزما کے, میری باتوں پہ یقین نہیں نہ آ رہا تو کبھی آزما کے دیکھنا. 3 روٹیاں بیگم کو کہنا کہ پکا دیں, 3 روٹیاں, اور ماں کے سامنے جا کے رکھنا. اگر ماں تینوں کھا جائے تو میرا گریبان پکڑ لینا, باپ تینوں کھا جائے نا تو میرا گریبان پکڑ لینا. میں کہتا ہوں لوگوں نہیں کھا سکیں گے, لوگوں نہیں کھا سکیں گے. اب وہ روٹیاں کھانے والے رہے ہی نہیں, اب ان کے اندر وہ طاقت نہیں رہی. اب وہ بڑی مشکل آدھی روٹی کھا کے نا کہتے پوت پیٹ بھر گیا ہے. اس کو پھر بھی تیری غریبی کا خیال ہے, اس کو پھر بھی تیرے کاروبار کا خیال ہے, اس کو پھر بھی تیرے بچوں کا خیال ہے, اس کو پھر بھی تیرے وجود کا خیال ہے, اس کو پھر بھی اپنی اولاد کا خیال ہے کہ کسی اور کے کام آ جائے گی آدھی روٹی, کسی اور کے کام آ جائے گا ایک پھلکا. اور آدھی روٹی کھاتے ہیں پھر بھی تجھے ہضم نہیں ہوتے. اور باپ آدھی روٹی کھا کے پیٹ بھر لیتا ہے, کبھی اس نے شوارموں کا کبھی اس نے تجھ سے سوال نہیں کیا, کبھی پیزوں کا سوال نہیں کیا, کبھی برگروں کا سوال نہیں کیا, کبھی اعلیٰ کھانوں کا سوال نہیں کیا, کبھی اس نے اپنے اچھے جوتے کا سوال نہیں کیا. میرے نبی کیا فرماتے ہیں, میرے جملے دیوار کے ساتھ مار دے,
کوئی حیثیت نہیں میرے جملوں کی، لیکن چودھری صاحب اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو نا، ماں باپ، اور ان کے پاؤں میں جوتے پھٹے ہوئے ہو، لباس پھٹا ہوا ہو، واللہ میرے نبی فرماتے ہیں تمہاری تبلیغ بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، تمہاری تبلیغ بھی تمہیں فائدہ۔ اچھا اے جملہ اونچی آواز میں بول لو، تمہاری تبلیغ بھی تمہیں فائدہ۔ میں مفتی ہوں نا اپنی جگہ پہ، لیکن اگر بے قدر ہوں ماں کا، اگر بے قدر ہوں باپ کا، واللہ میں حدیث سنا چکا ہوں، میرا سنانے کا کوئی فائدہ نہیں، میرا دور دراز علاقوں میں نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں، میرا تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں، چودھری صاحب آج بھی میں اپنے گھر سے نکلا، ماں نے پوچھا امی کے ہاتھ بوسی کر کے آیا ہوں، پاؤں چوم کے آیا ہوں، ماں کہتی پوت کتنے بیان ہے؟ میں کیا بلوں کی بیان ہے؟ اگلا جملہ سنیے گا، ہمارا تو یہ مسئلہ ہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور جب تک باپ زندہ تھا تب تک نیند نہیں آتی تھی باپ کو، جب تک دوبارہ گھر میں نہیں جاتے، جب نکلتے ہیں عشاء کے وقت واپس جاتے ہیں رات 3 بجے ہوتے ہیں، 2 بجے ہوتے ہیں، 1 بجا ہوتا ہے، کنڈا کھڑکاتے ہیں، آج بھی سب سے پہلے ماں آتی ہے، بے شک بے شک سب سے پہلے ماں ہوتی ہے، اور نکلتے وقت دعا دیتی پوت جا اللہ خیر کرے، پوت اللہ دے حوالے، پوت اللہ دے سپرد۔ میں کہتا ہوں لوگوں باپ کا غصہ نہ کرنا، نہ غصہ کرنا ماں کا، جس کے باپ پر یہ ماں موجود ہے، ماں کی اتنی خدمت کرو۔ اور میں اپنے بھی بھائیوں کو بھی کہتا ہوں ان کی والدہ حیات ہے، اور کیا بات، اور مبارک ہو نوجوانوں تمہیں، ہاتھ کھڑا کرو جن کی ماں حیات ہے، جن کی ماں باپ جن کے حیات ہے، لوگوں آج ان کے جا کے قدم بوسے ضرور کرنا، آج ان کے قدم بوسے ضرور کرنا، کل جب یہ تمہیں دبکا مارنے والے نہیں نہ ہوں گے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے میرا باپ مجھے گالیاں دیتا ہے، کدوں تک گالیاں کٹے گا؟ جب یہ گالیاں دینے والا تجھے نہیں نہ ہوگا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری، وہ مصور پاکستان، میں ان کی بات پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں میری ماں کا وصال ہو گیا، جیسے ہی میں نے ماں کو دفن کیا تو آنسو تھم ہی نہیں رہے، آنسو روک ہی نہیں رہے، بلوں کے والے سننا، آنسو روک ہی نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال صاحب، کیا ہوا؟ ماں سب کی فوت ہوتی ہے، کوئی انوکھی تمہاری ماں فوت ہو گئی ہے؟ کہا وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تو جانا ہی جانا ہے، لیکن نہیں، لیکن آج کے بعد مجھے لوگ ڈاکٹر بھی کہیں گے، مجھے علامہ اقبال بھی کہیں گے، مصور پاکستان بھی کہیں گے، قلندر لاہوری بھی کہیں گے، لیکن پیار سے جو ماں بالی کہتی ہے نا وہ کوئی نہیں کہے گا۔ جو ماں مجھے پیار سے بالی کہہ کے بلاتی ہے نا وہ آج کے بعد کوئی نہیں کہے گا، وہ آج کے بعد کوئی نہیں کہے گا۔ ارے ان ماں کو اور بیویوں کے پیچھے لگ کے ماں باپ کو گھر سے بے دخلی کر دی ہے، تو کہتے کیا کیا ہے اس باپ نے، تو کہتا ہے کیا کیا ہے اس ماں نے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، قرآن کا 26واں پارہ ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، قرآن کی عظمت پہ قربان جائے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ۔ قرآن کہتا ہے تجھے تو اٹھایا تھا نا ماں میں، مصیبت جھیلتے ہوئے، پریشانی جھیلتے ہوئے، تکلیف جھیلتے ہوئے۔ ایک شخص آیا نا حضرت عمر پاک کے دربار میں، حضرت عمر پاک کے دربار میں اسے لایا گیا ہے، اسے آ کے کہا گیا، حضرت عمر پاک کو کہا گیا یہ ماں کا نافرمان ہے، یہ ماں کا نافرمان ہے، یہ ماں کا نافرمان ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت عمر پاک کو شکایت لگائی جا رہی ہے، یہ ماں کا نافرمان ہے، یہ ماں کا نافرمان ہے۔ چوہدری صاحب حضرت عمر پاک نے شکایت سنی ہے، نافرمان کو بلا لیا ہے، اسے اپنے پاس بٹھایا ہے، سنا ہے کہ تو ماں کا نافرمان ہے، سنا ہے کہ تو باپ کا نافرمان ہے، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں۔
ایسا سے اس نے چہرہ ہلایا کہ ہاں نافرمانی ہو جاتی ہے ماں کی. غور کرنا حضرت عمر پاک نے نا وہ پانی والا مٹکا پاس ہی پڑا ہوا تھا, 5 کلو جس کا وزن ہے, اس مٹکے کو پانی بھرے سمیت آپ نے فرمایا اس کے پیٹ پہ باندھ دو, اس کے پیٹ پہ باندھ دو. اس نوجوان کے جو ماں کا نافرمان ہے پیٹ کے اوپر مٹکا باندھ دیا گیا ہے. آپ نے فرمایا لیٹنا بھی تمہیں ایسے ہے, بیٹھنا بھی تمہیں ایسے ہے, کھانا بھی تمہیں ایسے ہی کھانا ہے, اور ایک شخص کی ڈیوٹی لگا دی اس کے ساتھ ساتھ رہنا, یہ مٹکا اتارنے نہ پائے. ارے کتنی کو دیر اس نوجوان نے نکالا تھا, ہاتھ جوڑ کے بات سنا رہا ہوں, کتنی کو دیر 5 کلو کا مٹکا اس نوجوان نے پیٹ کے ساتھ باندھ کے نکالا تھا. چلو کبھی تجربہ ہی کر لو, اور نافرمانو کبھی تجربہ ہی کر لو. میں اس کو کہہ رہا ہوں جو ماں کا نافرمان ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں جو باپ کا نافرمان ہے, اور کبھی تجربہ کر لو, تجربہ کر کے دیکھ لو. 5 کلو کا پانی کا بھرا ہوا مٹکا پیٹ سے بھر کے پورا دن پھر کے مجھے دکھا دے. چوری صاحب گواہ ہے, کاری صاحب گواہ ہے, پھر سکتا ہے کوئی نوجوان؟ آواز تھوڑی ہے, پھر سکتا ہے کوئی نوجوان؟ اس نے بھی تھوڑا سا وقت نکالا تھا, اسے سمجھ آ گئی. اور میں 9 مہینے رہا ہوں اندر, میں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا ہوں, اور میرا وزن بھی اتنا تھا, میرا وزن بھی اتنا تھا. میری ماں لیٹتی بھی ویسے تھی, سوتی بھی ویسے تھی. میری ماں اپنے لیٹنے کا سونے کا خیال کرتی تھی, کہیں میرے لال کو نقصان نہ ہو جائے. اپنے کھانے پینے کا وہ سوچتی تھی, کہیں زیادہ کھا لیا تو بچے کا نقصان نہ ہو جائے. نوجوان کو سمجھ آ رہی ہے, کہاں مجھے معافی دے دو, مجھ سے ایک دن مٹکا نہیں اٹھایا جا رہا, ماں نے تو 9 مہینے اٹھائے رکھا. جس ماں نے 9 مہینے اٹھایا ہے آج تو اس کے پیٹ سے باہر آ کے آتا, تو کی کہتا ہے ہڈیاں اپنی اس نے تجھے پلا دی, ہڈیاں. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں بچوں کی, وہ کہتے ہیں ایک گولی ایسی ہے, گولی جس ماں کی چھاتی میں دودھ نہ آ رہا ہو, ہم وہ گولی اسے دیتے ہیں, یہ کھا لو. وہ گولی اتنی زہریلی اور خطرناک ہے, ہڈیوں کا دودھ بنا کے چھاتی میں لا کے اکٹھا کر دیتی ہے. تم میں سے کوئی بننا فلاسفر, ڈاکٹر یا ان چیزوں کو جاننے والا کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا جو باتوں کو محسوس کرے. ہڈیوں کا سارا وہ طاقت جمع ہو کے ماں کی چھاتی میں آتی ہے, اور ڈوب کے مر جا تو کہتا ہے تو نے کیا کیا ہے. اس بات کی کما ٹیڑھی ہو گئی ہے تجھے کما کما کے کھلا کھلا کے. تو کہتے ہیں میرے لیے کہ اچھا لازمی تیرے لیے 2-4 کوٹھیاں بناتا, بنگلے بناتا, 2-4 گاڑیاں ڈیرے میں لا کے کھڑی کرتا, پھر تیرے نام کے ساتھ چودھری لکھوا دیتا, اور پھر تجھے کہتا ہے آرام سے زندگی گزار, عیاشی والی, بدماشی والی. پھر تو کہتا ہے اب کیا ہے, اور تیرے باپ نے اگر تجھے حرام نہیں کھلایا, تیرے باپ نے حرام کی طرف جانے نہیں دیا, تیرے باپ نے اپنی نظروں کے سامنے تجھے نمازی بنائے رکھا ہے, تیرے باپ نے تجھے چوروں کے ساتھ, ڈکیٹوں کے ساتھ, شرابیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیا, تو پھر سارے مل کے اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ اس بابے کا اور اس ماں کا شکریہ ادا کرو جس نے شرابی نہیں, زانی نہیں, ڈکیٹ نہیں, لٹیرا نہیں, کچھ نہیں بننے دیا. اگر بنایا ہے تو جو حضور کا غلام ہی بنایا. پانی دے دو تو اس کے بعد تمہارا تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. 5 منٹ کی گفتگو باقی ہے, سن رہے ہو بھائی سن رہے ہو؟ دوسرے پارے سے ایک آیت لینے لگا ہوں, دوسرے پارے سے آخری بات ہے لیکن ہے بڑی توجہ کر. قرآن ہے, قرآن کہتا ہے, ایک صحابی ہے, میں نقشہ پیش کرتا ہوں ہمیں کر دیکھے. صحابی کے ہاتھ میں لاٹھی, نام ہے صحابی کا کاریاٹا صاحب, صحابی کا نام ہے حضرت عمر بن جمو, علامہ صاحب, حضرت عمر بن جمو. ایک ٹانگ سے لنگڑے ہیں, یعنی ایک ٹانگ نہیں ہے. ذرا غور کرنا, قرآن ہے دوسرا پارہ ہے,
اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، ایک ٹانگ نہیں ہے. بعض باپ ایسے ہوتے ہیں نا، بولو، جو ایک ٹانگ سے لنگڑے ہوتے ہیں، نارمل ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں. صحابی کا نام میں بتا چکا ہوں، قرآن کا دوسرا پارہ ہے. میں آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات شک سے نکل جائے. یسألونک ماذا ينفقون. چلو دوسرے طریقے سے پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے زیادہ چس آ جائے. یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. صحابی رسول آ رہے ہیں، اچھا تھے لنگڑے لیکن مالدار بہت تھے. مالدار، بولو تو صحیح ذرا، مالدار بہت تھے. صراط الجنان میں یہ حدیث آئی، مالدار بہت تھے اسی آیت کے تحت. اچھا آئے نا، مالدار اتنے تھے کہ جب مال سارا سامنے آنکھوں کی آیا نا کہ میرے پاس فلاں پراپرٹی ہے، 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 تو خرچ کرنے کے راستے نظر نہیں آ رہے. خرچ کرنے کے بولے، خرچ کرنے کے راستے نظر نہیں آ رہے تھے کہ اتنا مال ہے، خرچ کہاں کروں، اتنا مال ہے، خرچ کہاں کروں. ابھی یہ آیت نہیں اتری تھی تو اپنے گھر میں نا بیوی سے مشورہ کر رہے، مال اتنا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، خرچ کہاں کروں. تم بھی سن لو، ہمارے پاس تو راستے بہت ہے نا. مال آیا ہجڑوں پہ، مال آیا خسروں پہ، مال آیا شادیوں پہ. آج بھی ایک نوجوان سوال کر رہے سی تو میرے والدہ میرے کو بیٹھے سن، اچانک نا ایک سوال آیا، مفتی صاحب محرم سے شادی ہو سکتی؟ تو میں جواب دیتا نا تو میرے والدہ بھی بڑے حیران ہو گئے. غور کرنا، مفتی صاحب محرم سے شادی ہو سکتی؟ میں کہتی شادی نا پورے سال کسی دن بھی نہیں ہو سکتی، پورے سال تسی بھی حیران ہوئے ہو، میرے والدہ بھی حیران ہو، کیوں جواب دے رہے. میں ماں صحیح ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، پورے سال کسی دن بھی شادی نہیں ہو سکتی. میں کہ نکاح ہو سکتا ہے کہ بولو کی ہو سکتا ہے. تسی بولو گے مسئلہ سمجھ آئے گا نا. ماں کہنے لگے پوتا ہون گل سمجھ آئی، نکاح تو جائز ہے. میں کہ نکاح پورے سال میں ہر دن ہر رات میں جائز ہے. نکاح اس لیے کہ نکاح میرے نبی کے طریقے پاک کے مطابق کیا جاتا ہے اور شادیاں کھتریوں کے طریقوں کے مطابق کی جاتی ہیں. شادیوں میں ڈھول ڈھمکا گاجا باجا ہوتا ہے، نکاح میں یہ سب کچھ جائز ہے. یہ سب کچھ جائز ہے، یہ منگنیاں جائز ہے نہیں. تو اس کا مطلب ہے نا شادی تو کسی دن میں بھی جائز نہیں ہے، نکاح جائز ہے، وہ کسی دن میں بھی کر سکتے ہیں. وہاں میں قربان جاؤں. آئے تو میرے نبی کے صحابی آئے ہیں سوال کرنے، بیوی کو کہتے ہیں مال اتنا سارا ہے، خرچ کرنے کا رستہ کوئی نہیں نظر آ رہا، یہاں تو بڑے رستے ہیں، فلاں جگہ پہ خرچ کر دو، فلاں جگہ پہ خرچ کر دو، فلاں جگہ پہ خرچ کر دو. ایک بندہ کہندا ہے گوانڈیاں دے پوت دی شادی سی، کہندا ہے انہیں کی شادی کی ہے 30-35 لاکھ لا کے، میرا پوت جوان ہو رہا ہے، میں پنڈ والے دساں گا شادی کیویں دی کری دی ہے. میں کہ بابا جی تسی کیویں کرو گے؟ انہیں تو کوسرے منگوائے نا، میں اتلی شاہ منگواواں گا. تو خرچ کرنے کے طریقے اپنے اپنے، رستے اپنے اپنے. لیکن آج یہ بھی طریقہ ہے، چودھری عالمگیر جج صاحب نے پیسہ لگایا ہے تو باپ کے سارے ثواب کے لیے. ماشاءاللہ کیا بات. چودھری مدثر صاحب نے پیسہ خرچ کیا تو باپ کے سارے ثواب کے لیے. ایک جملہ اور ہے، اور باپ کے لیے سارے ثواب بھی ہو گیا اور حضور کی یاد کی محفل بھی سج گئی ہے. پیسہ لگاؤ تو ایسے موقعوں پہ لگاؤ، پیسہ لگاؤ تو ان اپنی علماء پہ لگاؤ، پیسہ لگاؤ مدارس میں مساجد میں لگاؤ، پتا چلے ہم پیسہ لگا رہے ہیں اچھی جگہوں پہ لگا رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ جہاں پیسے ہم لگا رہے، صحابی رسول کو رستے نظر نہیں آ رہے،
آگے دربار مصطفیٰ میں آ کے پوچھتے حضور پیسہ لگانا ہے بہت سارا، کہاں صرف کرو؟ حضور نے ابھی جواب نہیں دیا اللہ نے آسمان سے قرآن کی آیت اتار دی ہے، محبوب لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ پیسہ کہاں خرچ کریں، آپ ان کو جواب دے دیں فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب تو زیادہ پیسہ والدین پہ خرچ کرو۔ کتنا تھا؟ سب سے زیادہ پیسہ کس پہ خرچ کرنا ہے؟ بوڑھے بابا جی پہ۔ سب سے زیادہ پیسہ خرچ کس پہ کرنا ہے؟ ماں پہ۔ ارے تیری تبلیغ میری تبلیغ کیا فائدہ دے گی؟ اور لوگوں کو برگر کھلاتا پھر رہے، آج ہماری پارٹی ہے برگروں کی، شاورموں کی، اور باہر اڈے پہ پارٹیوں اور سب کچھ کرتا پھر رہا ہے، گھر میں گیا ہے نظر پڑ گئی ہے ماں کے پھٹے ہوئے جوتوں پہ، خیال ہی کوئی نہیں، گھر میں گیا ہے باپ کے پھٹے ہوئے کپڑوں پہ نظر پڑ گئی، خیال ہی کوئی نہیں۔ اور یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، پہلے ماں باپ کا خیال کرو، ماں باپ کا۔ واللہ ایک جملہ اتنا وزنی ہے، اب تک میں جتنی تقریر کر چکا ہوں ساری ایک پاسے، آج جملہ ایک پاسے، اتنا بڑا جملہ ہے۔ اور میرے محبوب فرماتے تھے اس جملے کا وزن ہی کوئی نہیں۔ حضور فرماتے جن نے بابے نو راضی کر لیا نا، جن نے ماں نو راضی کر لیا، ان نے آپ دے رب نو راضی کر لیا۔ تو کہنا کچھ پیتا ہی نہیں۔ جس نے ماں باپ کو راضی کیا نا اس نے اللہ کو راضی کیا ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا بڑا جملہ ہے، اللہ کو اس نے راضی کیا ہے۔ لیکن یہاں بالغ بعد میں ہوتے نافرمان پہلے ہوتے، بالغ بعد میں ہو رہے ہیں نافرمان پہلے ہو رہے ہیں۔ ہماری بہنیں غلط ہو گئی ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا غلط ہو گیا ہے، ہمارے منڈے ہمارے لڑکے جب ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا جب غلط ہو جائے گا، جواریوں کے ساتھ شرابیوں کے ساتھ، وہ فرما بردار کیسے رہیں گے؟ نگرانی کر۔ اچھا ماں باپ کی قدر کرو گے؟ صحابی آئے نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور وہ میں قربان جاؤں، حضور سب سے بڑی نیکی کون سی ہے جو میرے لیے بخشش کا سبب بن جائے؟ حضور نے دو باتیں بیان کی، فرمایا الصلاۃ لوقتها، سب سے پہلی چیز کے وقت پہ نماز، وقت پہ بولیے۔ دوسرے نمبر پہ حضور نے جو چیز بیان کی ہے نا، فرمایا ثم البر لوالدیہ، جو دوسرے نمبر پہ حضور نے چیز بتائی ہے، فرمایا وہ نیکی ہے جو تو والدین کے ساتھ کرتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ صحابی کے سوال پہ حضور نے دو جواب دیے، فرمایا وقت کی نماز اور والدین کے ساتھ نیکی۔ اور پھر حضور نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن کو بندہ یوں دیکھتا رہے فرشتے عبادت لکھتے رہتے ہیں، فرشتے عبادت لکھتے رہتے ہیں، فرشتے عبادت لکھتے رہتے ہیں۔ حضور وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک خانہ کعبہ، ایسا بندہ خانہ کعبہ کے سامنے جا کے بیٹھ جائے نا نظریں لگا کے، واللہ بڑی اعلیٰ عبادت جی، دعا کرو اللہ ساڑھے اسی پہ ذکر دے۔ تو حضور دوسری چیز فرمایا بوڑھے والدین، شرط لگائی ہے بوڑھے والدین جب ہو جائے نا تو پوت پاس جا کے بیٹھ جائے، امی کا چہرہ ہی دیکھتا رہے، اب کیا بات، ابو کا چہرہ ہی دیکھتا رہے، واہ بابا جی نے کیا بات، تھوڑی وجہ میں دنیا تو آیا، ماشاءاللہ کیا بات۔ اس پیار سے بوڑھے ماں باپ کو دیکھتے رہنا، میرے نبی فرماتے جب تک یہ نظریں جاری رکھو گے ان کے چہروں پہ پیار سے عبادت لکھی جاتی رہے گی، عبادت لکھی جاتی ہے۔ دعا کرو اللہ کے پاک دربار میں اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور مجھے اور آپ کو اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اللہ چوری صاحب کی بخشش فرما دے۔